لاگو ہوتی ہے تو وہ کمپنی بل میں لگا دیتی ہے کہ جناب ابھی ہم پر یہ لگ گیا، یہ آپ دیجئے، یہ ہم پر لے گیا آپ لیجئے۔ اس کمپنی کا کیا گیا ہے؟ عوام ہی دے رہی ہے نا، پبلک ہی دے رہی ہے نا۔ اب آپ نے اپنی رقم جمع کرائی، آپ ہی کی رقم کسی کو دے دی گئی سود پر، اس نے آپ ہی کی دی ہوئی رقم سے لگایا اور آپ کو جناب یہاں سے 10% مل گیا۔ اب جب آپ مارکیٹ میں وہی چیز لینے کے لیے گئے ہیں تو اس کے اندر آپ کی دی ہوئی رقم کی کوسٹ شامل ہے۔ ایک طرف تو پیسے جمع کروا رہے ہو کہ مجھے نفع ہوگا، دوسری طرف وہ چیز جب خریدنے گئے تو اس میں آپ کی دی ہوئی رقم سے جو اس کی کوسٹ انکریز ہوئی، وہ کوسٹ اس نے اسی آئٹم کے اندر لگا دی ہے جس کو آپ ابھی پیمنٹ کر رہے ہیں۔ آپ تو وہیں کے وہیں کھڑے پھر کہتے ہیں کہ پرچیزنگ پاور بڑھے، پرچیزنگ پاور نہیں بڑھ سکتا، نہیں بڑھ سکتا۔ اس انداز سے کیسے پرچیزنگ پاور بڑھے گا؟ میری بات موٹی بات کی ہے، سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ یہ ہماری قیمت بڑھ رہی ہے۔ اب ایک شخص کو پیسہ ہی کمانا ہے نا، خیر خواہی کے جذبے اخلاقیات کے حوالے سے کسی چیز کی سوچ نہیں ہے نا، پیسہ بنانا ہے، پیسہ بنانا ہے، پیسہ بنانا ہے، علمی مزید، علمی مزید، ایک انڈسٹری سے دو، دو سے تین، تین سے چار، چار سے پانچ۔ ہمارے ایک مشہور یہ جملہ ہے کہ دولت مند بنتا چلا جا رہا ہے، غریب غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس کے اسباب کیا ہیں؟ اس کی کچھ بیسکس تو ہوں گی نا، اس پر غور تو کیجئے۔ آپ نے جو پیسہ لگایا، جو دگاتے میں ان کی بات کرتا ہوں، لیکن صرف سود ہی نہیں ہے، کیونکہ سارے کے سارے سود میں مبتلا نہیں ہیں۔ دکاندار کتنے، یہ بن کباب کی ریڈی والا کون سا سود لیتا ہے؟ کپڑے کے ڈھیلے والا کون سا سود لیتا ہے؟ ہم دکاندار کون سا سود لیتا ہے؟ لیکن افیکٹڈ کیسے ہوتے ہیں یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ افیکٹڈ کیسے ہوئے ہم کہ چیز کی کوسٹ بڑھ گئی نا۔ اب ایک شخص ہے، اس کو اپنی پروڈکشن بڑھانی ہے، وہ ایڈورٹائزمنٹ کے ذریعے، تشہیر کے ذریعے لوگوں کی ڈیمانڈ بڑھا رہا ہے، لوگوں کی ڈیمانڈ بڑھا رہا ہے، لوگوں کی ڈیمانڈ بڑھے گی، وہاں سے اس نے اپنی پروڈکشن بڑھانی ہے۔ پروڈکشن بڑھانے کے بعد سرمایہ نہیں ہے، سرمایہ پبلک سے نہیں لیا جا رہا، سرمایہ سودی ادارے سے لیا جا رہا ہے۔ جب سودی ادارہ سرمایہ دے رہا ہے، اب وہ سرمایہ چونکہ آپ سے اور مجھ سے لے کر اس نے دیا، اب وہی سرمایہ جو اس نے اپنے اس مال میں لگایا، اس میں جو اس نے سود پیمنٹ کرنا ہے، جو انٹرسٹ پیمنٹ کرنا ہے، ریٹ آف انٹرسٹ اس نے جو پیڈ کیا، اس نے اپنی کوسٹ میں اس کو پلس کر دیا۔ وہ چیز جب بننے کے بعد مارکیٹ میں آئے گی، ڈیفینیٹلی اس کی قیمت بڑھ چکی ہوگی۔ آپ کہیں گے میری قیمت خرید سے باہر ہے، 10% آپ کو وہاں سے نفع ملا ہے، 15% مہنگا مال خرید رہے ہو، اور اس سے تاجر کا نفع شامل ہے۔ آپ کی آمدنی 10 روپیہ رہ گئی یا 15 روپے کی چیز کیسے خریدیں گے؟ اس سے خریدار بھی گیا، دکاندار بھی گیا۔ دکاندار پاؤں پہ پاؤں چڑھا کر یوں سر پر سر ہاتھ رکھ کر بیٹھا ہوا، گاہک آئے گا، مال دے دوں، میں نے 10 لاکھ کا، 20 لاکھ کا، 25 لاکھ کا مال دکان پہ ڈال کر میں بیٹھا ہوا کو خریدنے نہیں آ رہا، خریدنے آ رہا ہے۔ آپ سے پوچھتا ہے کتنے کا، تو آپ کہتے 100 روپے میٹر۔ وہ پریشان ہے، 100 روپے میٹر میں 700 روپے کا، 600 روپے کا جوڑا کہاں سے بنائے گا؟ آپ نے کہا اتنے روپے کی چیز ہے، وہ سن کر چلا جاتا ہے۔ کتنے گاہک جو سن کر چلے گئے؟ کتنا کم طبقہ ہے جو آپ سے خرید رہا ہے۔ اچھا اب خرید رہا ہے تو اس کو ضرورت ہے 100 میٹر کی، اب وہ خرید رہا 50 میٹر ہے۔ آپ کی دکان کا گزارا، آپ کا مینٹیننس، آپ کا اوور ہیڈ، آپ کا کرایہ، یہ سب ملا کر آپ کو روز کا اتنا میٹر کپڑا بیچنا ہے۔ میں نے صرف ایک کپڑے والے کی بات کر رہا ہوں، اتنا میٹر آپ کو کپڑا بیچنا ہے۔ اب اتنا میٹر آپ کو کپڑا بیچنا ہے، اب جو خریدنے تو آئے گے کم، کیونکہ مہنگا ہو گیا۔ مہنگا ہوا کہ اس نے ایک تو مال زیادہ بنانا ہے، مال زیادہ بنانے کے لیے اس نے مزید پیسہ لینا ہے، مزید پیسہ لے کر اب اس نے مال زیادہ بنا کر ایک ساتھ سارا مال بیچے گا نہیں، اس نے بہت سارا مال بنا کر اس کو اسٹوریج کرنا ہے۔ اگر سودی ادارے کے گودام لیتا ہے اسٹور کرنے کے لیے، اس کے اپنے گوداموں میں جگہ ہی نہیں ہے، اس کے کرایہ الگ بھرے گا، اس کی ٹرانسپورٹیشن الگ لے دے گا، ٹرانسپورٹیشن کوسٹ اس پہ شامل ہوئی، کرایہ اس کا شامل ہوا، ویئر ہاؤس اس پہ شامل ہو گیا، یہ ساری کوسٹ بڑھتے اب جب مارکیٹ میں آئے گی وہ قیمت خرید سے نکل جاتی ہے، قوت خرید سے نکل جاتی ہے وہ چیز۔ اس کے بنیادی اسباب میں سے ایک سبب شامل ہے۔ کیسے آئے گا مال؟ اب مطلب آپ یہ بتائیے کہ آپ اور میں بیٹھے رہیں، گھنٹوں بیٹھے رہے، مہینوں بیٹھے رہے، سر جوڑ کر کے کسی طرف کرائسس ختم ہو۔ کرائسس سوچنے سے ختم نہیں ہوگا، کرائسس امپلیمنٹ سے ختم ہوگا۔ جب تک کچھ کریں گے نہیں ختم نہیں ہوگا۔ گرمی بہت ہو رہی ہے بھائی، پنکھا چلا لو، گرمی بہت ہو رہی ہے، پنکھا چلا لو۔ پنکھا چلاؤ گے تو گرمی ختم ہوگی بھائی، خالی کہنے سے پسینہ نہیں سوکھ جائے گا۔
موٹا کپڑا پہن کر کہتا پتلا کپڑا پہن لو بھائی تھوڑا سا موسم صحیح ہو جائے گا. نہیں میں موٹا ہی کپڑا پہنوں گا اور پھر بھی میرے گرمی نہیں ہونی چاہیے, میں سر دیوار پر ماروں گا میرا سر نہیں پھٹنا چاہیے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاؤ کین پاسبل؟ فارسی کا مشہور مقولہ خود کردارا علاج نیست, اپنے ہاتھوں کے کیے گا کوئی علاج نہیں ہے. میں گھڑے میں جھلانگ ماروں میں نے کچھ بھی نہیں ہو, کیسے ہو سکتا ہے؟ سر دیوار پہ مارو سر بھی نہ پھٹے, کیسے ہو سکتا ہے؟ بیمار ہو دوائی نہ کھاؤں, کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ سوچ تو ہم رہے ہیں کہ جناب یہ تبدیلی آئے, تبدیلی میرے لانے سے. میں نہیں کہتا کہ پورے نظام کو بدلنے کے لیے آ جاؤ, میں آپ سے کہہ رہا ہوں, جو سن رہے ہیں میں ان سے کہہ رہا ہوں, ایک پرٹیکولرلی فرد واحد سے میں کلام کر رہا ہوں اس وقت. یہ میں ذہن بنا کر آیا تھا, ایک فرد واحد سے کلام کر رہا ہوں کہ آج اتنے بڑے سنتوں پر اجتماع میں اگر ایک اسلامی بھائی بھی یہ عزم کر لیتا ہے کہ خلاص نہیں کروں گا میں اللہ کی نافرمانی والا کام, نہیں چاہیے مجھے یہ غیر اخلاقی ذخیرہ اندوزی. ایک تو شرعی ذخیرہ اندوزی ہے جس کی ممانعت ہے, وہ اس کی شرائط ہیں, لیکن ایک اخلاقی طور پر ہم ایک اسٹاک ٹیکنگ کرتے ہیں, اسٹاک جمع کر لیتے ہیں. آپ کی ایک مارکیٹ لینگویج میں بیان کر رہا ہوں, مارکیٹ لینگویج میں بھائی اس وقت تو مارکیٹ میں وہی رہ سکتا ہے جس کا ہولڈنگ پاور ہے. ہولڈنگ کیوں بھائی, کیوں ہے ہولڈنگ پاور والا؟ وہ کیوں رہے گا مارکیٹ کے اندر؟ میں کیوں نہیں رہ سکتا؟ وہ کیوں رہ سکتا ہے؟ اس کے پاس سرمایہ ہے. سرمایہ کہاں سے آیا اس کے پاس؟ آپ کا سرمایہ. آپ جمع کرواتے کیوں ہو پیسے ایسے اداروں کے اندر جو آپ کے پیسے سود پر دیتے ہوں؟ آپ کہیں گے حل کیا؟ مشین لینی ہے, کیا کروں؟ کس کے پاس جاؤں؟ اس کے پاس جائیے جس کے ہاتھ میں سرمایہ ہے. آپ کو انڈسٹری بنانی ہے, آپ کو سولوشن چاہیے. یہ چھوٹے بڑے سب کے لیے. ہمارے دارالافتاء میں ایک عام آدمی آیا جو ٹھیلا لگاتا تھا. اب اس کو کیا 10-20-25 ہزار کی ضرورت ہوگی, یہی ہوگی نا, کوئی چیز کو لینی ہوگی. اب اس کو کسی نے کہا کہ جناب یہ 25,000 اس سے لے لو, انٹرسٹ پیمنٹ کر دینا. وہ خوف خدا والا تھا, وہ دارالافتاء میں آیا, دارالافتاء اہل سنت میں, اور وہاں آ کر اس نے کہا کہ مجھے یہ پیسے چاہیے اور مجھے اس طرح پیسے مل رہے ہیں, کوئی حل بتائیے میں لے لوں. تو انہوں نے جواب دیا, بھائی ایک کام کرو, آپ کو 25,000 روپے چاہیے, مثال دے رہا ہوں میں آپ کو, ٹھیک ہے, اور وہ آپ کو 25,000 روپے اتنے انٹرسٹ پہ دے رہا ہے. آپ کو سامنے چیز خریدنی ہے نا, 3 سال کے بعد جا کر وہ 25,000 کی چیز آپ کی 35,000 کی ہو جائے گی نا, پیمنٹ کرتے کرتے. انٹرسٹ پیمنٹ کریں گے بالفرض کے 10,000 روپے آپ نے 3 سال میں زیادہ پیمنٹ کر دی ہے, ایگزامپل دے رہا ہوں, ٹھیک ہے, یا 9,000 روپے زیادہ ہو گئے سال کے 3,000 روپے کے حساب سے, وہ 10,000 35,000 کی وہ آپ کی چیز ہو جائے گی. آپ ایک کام کریں, کسی کے پاس 25,000 روپے ہوں اس کو کہیے کہ وہ آپ کو چیز دلا دے. دیکھیے یہ حل, آپ کو حل چاہیے نا, اس کو آپ کو 25,000 کی چیز دلا دے, 25,000 کی وہ چیز خریدے گا. اب وہ 3 سال کے ادھار پر آپ کو 35,000 میں بیچ دے. آپ کو تو 3 سال میں پیمنٹ کرنی ہے نا, وہ 3 سال کے ادھار پر آپ کو 35,000 میں بیچ دے گا. تو آپ نے وہ چیز سے 35,000 میں خریدی ہے, 25,000 میں لے کر اس کو 10,000 روپے سود نہیں دیے, وہ چیز اس نے 35,000 میں آپ کو بیچ دی. کیونکہ قرضے ادھارا مال بیچے مہنگا بیچتے ہیں نا, ادھار مال تو مہنگا بیچا جاتا ہے, نہیں بیچا جاتا مارکیٹ کے اندر کہ بھائی کیش پر لوگے تو یہ چیز میری 10,000 روپے کی ہے, اور اگر آپ 1 مہینے کے بعد پیمنٹ کرو گے تو یہ چیز میری 12,000 روپے کی ہے. ٹھیک ہے, جائز ہے. 10,000 کی چیز تو ادھار بیچنی ہے تو یہ کہہ کر بیچ رہے ہیں نا آپ کے, یہ چیزیں 12,000 کی آپ کو بیچ رہا ہوں, اور وہ 1 مہینے کے ادھار پر 12,000 کی روپے کی چیز ہی خرید کر آپ کو 12,000 روپے ہی دے رہا ہے. قرض پر زیادتی کا نام سود ہے. آپ قرض پر زیادتی نہیں لے رہے, آپ بے چیز کو 12,000 کی رہے ہیں. 2 سال کے بعد 1 سال کے بعد آپ کو جتنے ملنے اتنی کوسٹ کے اندر آپ چیز بیچ کیوں نہیں دیتے؟ اس کی بات سمجھ میں آ گئی, اس کو آدمی مل گیا ہوگا, اس سے وہ چیز لی اور اسے خرید لی. اب جس کی چیز تھی اس کا بھی پیسہ لگا مارکیٹ میں, اس کو نفع بھی ملا, سود سے بھی وہ بچ گیا, اور اس کو اپنی مطلوبہ چیز بھی مل گئی. بچنے کی صورت موجود ہے. یہ مسئلہ میں نے آپ کو اس لیے بیان کیا کہ تاجر ہے نا, تاجر ہے. میں نے مفتیان کرام سے بات کی ہے, علماء کرام سے بات کی, آپ کے اس آج کے بیان سے پہلے کی بات کر رہا ہوں.
ان کا بھائی ایک ہی ہے کہ علماء بھی یہ اس بارے میں بڑے متفقر ہے کہ تاجروں سے بات کرو تو ایک ہی بات کرتے ہیں، مولانا صاحب بس چھوڑ نہیں سکتے کو حلال صورت بتاؤ، مولانا صاحب کو جائز صورت بتاؤ۔ ارے بھائی یہ آپ بتائیے کہ کیا ہر معاملے کی آپ جائز صورت نکال لو گے؟ جو چیز قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ناجائز فرما دی، حرام فرما دی، نص قطعی سے ثابت ہے کہ یہ حرام ہے، نص قطعی سے ثابت ہے کہ یہ ناجائز ہے، آپ کے چاہنے پر وہ چیز جائز کیسے ہو جائے گی؟ چند ایک میٹر آتے ہیں جو حالات اور معاملات کے تبدیلی کے بعد اس کو بحث کی جاتی ہے، اس کو اس